بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعجل فرجہم۔ کتاب شرح الاسلام میں ہماری گفتگو اذان کے بارے میں چل رہی ہے۔ ہم نے اس میں بعض چیزوں کو گزشتہ دروس میں بیان کیا اور آج ہم الثامنہ کو شروع کرتے ہیں۔ احکام اذان میں یہ المسئلۃ الثامنہ یعنی مسئلہ ثامنہ، 8واں مسئلہ۔ اگر امام مؤذن کی اذان کو سنے، اگر امام مؤذن کی اذان کو سنے تو جائز ہے کہ اسی اذان پر یا اسی اذان سے جماعت قائم کرا دی جائے، چاہے وہ انسان جو اذان کہہ رہا تھا منفرد طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر امام نے اس کی اذان کو سنا یا اذان جو ہے وہ دے رہا ہے تو کافی ہے کہ اس کی اذان جماعت کے قیام کے لیے۔ التاسعہ، مسئلہ تاسعہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان حالت اذان و اقامت میں محدث ہو جائے، حدث سطح جو ہے اسے کیا کرے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ طہارت کرے اور اسی پر بنا رکھے، یعنی جہاں تک اس نے اذان کہی تھی پھر وہیں سے آگے سے کہنا شروع کرے، اور افضل یہ ہے کہ اقامت کو دہرائے، شروع سے کہے۔ یعنی اذان و اقامت کہتے ہوئے کسی کو حدث سزد ہو گیا تو اب کیا چاہیے اسے؟ وضو پڑھے، اور وضو کے بعد پھر وہ اسی پر بنا رکھے، یعنی کافی ہے تو کہہ چکا۔ لیکن اگر اقامت ہے تو اس میں افضل یہ ہے کہ وہ اقامت کا اعادہ کرے، یعنی شروع سے کہے، اقامت کو وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ شروع سے کہے۔ 10واں مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو حالت نماز میں حدث سرزد ہو گیا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ طہارت کرے گا، یعنی وضو کرے گا۔ اگر وضو واجب ہو گیا، غسل واجب ہو گیا تو غسل کرے گا، المہم طہارت کرے گا اور اس کے بعد نماز کا اعادہ کرے گا۔ ٹھیک، اور اقامت کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جیسے وہ نماز پڑھ رہا تھا، حدث سرزد ہوا تو اب کیا کرے؟ وہ وضو کرے جا کے اور نماز کو دوبارہ سے پڑھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ اقامت کو بھی دوبارہ کہے گا، دوبارہ اقامت پڑھے گا؟ اقامت کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس نے بیچ میں کلام کیا، بات چیت کی کسی سے، تو اگر بات چیت کی ہے تو پھر اقامت دوبارہ کہے گا اقامت بھی، اور اگر بات چیت نہیں کی ہے اور وہ سیدھا گیا وضو کی اور آ گیا تو بغیر اقامت کے ہی نماز شروع کر دے گا۔ صحیح۔ 10واں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان 11واں مسئلہ ہے، اگر کوئی انسان کسی پیش نماز کی اقتدا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اقتدا، امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہیں کوئی شخص امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، اقتدا نہیں کر رہا اس کی، تو وہ اپنے لیے اذان بھی کہے گا اور اقامت بھی کہے گا۔ یعنی جماعت ہو رہی ہے اور آج کوئی فرادہ پڑھنا چاہے تو اس کو یہ فائدہ نہیں پہنچے گا کہ جماعت ہو رہی ہے تب اس سے اذان یا اقامت ثابت ہو جائے گی، بلکہ اسے اذان اور اقامت کہنی ہے۔ اور اگر اسے یہ خطرہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، تو پھر 2 تکبیروں پر اکتفا کر لے گا،
وہ الگ چیز ہے. جب وقت فوت ہو رہا ہے تو الگ چیز ہے, لیکن بشکل عام ایسا نہیں ہے. برخلاف اس کے کہ جو شخص آیا جماعت ہو رہی ہے تو وہ جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے. اب اس کے لیے اضافہ کی ضرورت نہیں ہے. جس حالت میں بھی امام ہے مثلا رکوع میں ہے یا رکوع سے پہلے ہے تو شریک ہو جائے گا. قرات میں ہے یا رکوع میں ہے شریک ہو جائے گا تو اس کی زکات بھی شمار ہو جائے گی اور روزانہ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو جائے کہ مثلا امام یا کوئی مثلا اذان میں کوئی اذان دے رہا ہے یا امام اذان دے رہا ہے یا اقامت کہہ رہا ہے تو اس میں اگر کوئی فصل چھوٹ جاتی ہے تو مستحب ماموم کے لیے کہ وہ اس کو تلفظ کرے. المسألۃ الثامنہ 8واں مسئلہ اذان کے بیان میں ہمارا چل رہا ہے. ہماری گفتگو اور درس اذان کے بیان میں ہے. اذا سمع الامام اذان المؤذن, اگر امام سنے مؤذن کی اذان کو جاز ان یجتزئ فی الجماعہ, تو اس کے لیے جائز ہے کہ اسی پر اکتفا کر لے نماز جماعت کے لیے. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُؤَذِّنُ مُنْفَرِدًا, اگرچہ وہ مؤذن منفرد ہی یعنی کون اذان دے رہا ہے انفرادی اعتبار سے ٹھیک, لیکن امام نے اسے سنی ہے تو بس کافی ہے جماعت. التاسعہ المسألۃ التاسعہ 9واں مسئلہ من احدث فی اثناء الاذان او الاقامہ تطہر وبنا, اگر کوئی شخص محدث ہو جائے اذان و اقامت کے درمیان, اذان کہہ رہا تھا اقامت کہہ رہا تھا اور اب وہ کیا ہو گیا محدث ہو گیا, حدث سرزد ہو گیا, تو کیا کرے گا طہارت کرے گا یعنی وضو کرے گا. اگر وضو کا مسئلہ ہے غسل کرے تو غسل کرے گا. چلے کہہ رہے ہیں کہ خاتم پوچھ کہتے ہیں العاشرہ یعنی 10واں مسئلہ من حدث فی الصلاۃ تطہر بعدہا, انسان اگر کوئی حالت نماز میں محدث ہو جائے تو وہ پاک کرے گا یعنی وضو کرے گا, وضو کرے گا بعدہا اور نماز کا اعادہ کرے گا. ولا یعید الاقامہ, اور اقامت کا اعادہ نہیں کرے گا الا ان یتکلم, سوائے اس کے کہ اس نے اس دوران کسی سے بات چیت کی ہو تو پھر اعادہ کرے گا اقامت کا. الحادی عشرہ المسألۃ العاشرہ 11واں مسئلہ من صلی خلف امام لا یقتدی بہ, ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی اقتدا نہیں کر رہا ہے, اذن نفسی واقامہ, تو پھر وہ اقامت بھی کہے گا اپنے لیے اور اذان بھی کہے گا. فإن خشی فوات الصلاۃ اختصار تکبیرتین, اگر وہ نماز کے فوت ہونے کا ڈر رکھتا ہے اس میں تو پھر وہ کافی جان لے گا یعنی اختصار کر لے گا تکبیرتین پر, 2 تکبیروں والا قول ہی قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ پر بھی اکتفا کر دے گا. فإن خلى بشيء من المشركات, اور اگر امام جماعت نے یا اذان کہنے والے نے امام نے خلل کر دیا اذان میں, ایک فصل چھوڑ دی, کلمہ چھوڑ دیا کچھ ہے تو کیا کرے مستحب للماموم اس تلفظ بھی, تو ماموم کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس کا تلفظ کر لے یعنی سب دوڑا لے. اسے دوڑا تو آئی نہیں, جب امام نے کہا ہی نہیں ہے مؤذن نے کہا ہی نہیں ہے, کیا کرے تلفظ کر دے یعنی اسے کہے والحمدللہ رب العالمین. نختفی على هذا المقدار الركن الثاني ان شاء الله سيجي. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.